بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس فرسٹ ایئر اردو ماڈل پیپر سیکشن بی حصہ با. اس کے اندر پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے. اس میں پہلا شعر پوچھا گیا ہے طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا. یہ خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے. آپ کو اردو کا پہلا صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم اس کی مرکزی خیال کی بات کریں تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی خطاکار اور گناہ گار انسان ہے. یہ ایک عاجز انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب کچھ نہیں سمجھتا تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ گناہ گار سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ رب العزت کا بندہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں غلطیاں کر رہا ہوں اور مجھے ان غلطیوں پر نادم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. تو وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو وہ پھر اس کے اندر سے عاجزی ختم ہو کر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے کوئی اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے. تو شاعر یہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. دوسرا شعر دیکھیں جو آپ کے ماڈل پیپر کے اندر ہے ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا. اس کا حوالہ شاعر اگر ہم دیکھیں تو میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے اور میر تقی میر کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے. خدائے سخن کہے جانے کی وجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی غزل کے اندر جو صوفیزم پایا جاتا ہے، تصوف پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. پھر بات کرتے ہیں مرکزی خیال کی تو شعر میں شاعر اپنی زندگی کی بے کسی اور مجبوری کو بیان کر رہے ہیں. اگر ہم میر تقی میر کا زندگی کے احوال کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے. تو یہ اپنی شاعری کے اندر بھی اسی تکلیف اور کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں اکثر اشعار کے اندر. تشریح کی اگر ہم بات کریں تو شاعر یہاں پر اپنی مجبوری اور بے کسی کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں اور ارادوں میں بااختیار ہیں. ہر فعل اپنی مرضی اور خوشنودی سے سر انجام دیتے ہیں جبکہ ہم اپنی کوئی بھی کام اپنی مرضی سے ہم کرتے ہی نہیں ہیں. یاد رکھیں اس کی جب ہم مرکزی خیال یا تشریح لکھیں گے تو اس کے دو سینٹر پوائنٹ اور مرکزی خیال اور تشریحات بنے گی. ایک عشق حقیقی پر اور ایک عشق مجازی پر. عشق حقیقی پر اس طریقے سے کہ اے اللہ ہم تجھ سے محبت تو کرتے ہیں اور تو ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. ہم تیری مرضی کے مالک ہیں، تو جو چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں. ہم اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے نا. دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی منشا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو. تو ہم تو خواہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شکوے کے طور پر اگر کہیں کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مطلب ہم خود کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی اور بدنام کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں بلکہ ہم آپ کی منشا پر چل رہے ہیں. اس کے مجاز پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ایک محبوب سے جب محبت کرتا ہے، عاشق جب محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ محبوب سب کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرا عاشق اپنی مرضی کا مالک ہے، جبکہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہی نہیں. عاشق کبھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ محبوب کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. تو جو محبوب کہے گا وہی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. تو یہ شعر سمجھ میں آ گیا آپ کو مکمل. ماڈل پیپر کے اندر تیسرا شعر جو پوچھا گیا ہے وہ ہے سب کہاں کچھ لارا و گل میں نمایاں ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے اور یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا اگر تعارف ہم دیکھیں گے تو آپ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں. مطلب فلسفی سے مطلب فلاسفر، جیسے ہم آج کل فلاسفر کے نام سے جانتے ہیں. تو مطلب یہ فلسفی ایک فلسفہ ایک فن ہوتا ہے جس کے ماہر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنی باتوں کے اندر کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ باتیں سمجھانے کا اور ان کے اندر گہرائی رکھنے کا ہنر ہوتا ہے ان کے. مرکزی خیال کی اگر ہم بات کریں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک اور آئندہ وقت تک کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آئیں گے دنیا میں اور آئے دنیا میں اور چلے گئے، لیکن ہمیں وہ یاد ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں، ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں انہوں نے کوئی ایسے کام کیے ہی نہیں جس کی وجہ سے دنیا ان کو یاد رکھے. لیکن بعض لوگ ایسے گزرے جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے کام کیے جنہیں ہم آج بھی یاد رکھتے ہیں. اب مرزا صلی اللہ خان غالب کے شعر کو ہی اگر ہم دیکھ لیں، مرزا صلی اللہ خان غالب ہم سے کتنے سو سال پہلے، کتنی صدیاں پہلے کے شاعر ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح سے یاد رکھے ہوئے کیونکہ ان کی کلام کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے سلیبس کے اندر داخل ہیں.
پھر ہم بات کریں آج کے زمانے کے اندر عبدالستار ایدھی کی. عبدالستار ایدھی نے اتنے خدمت خلق کے کام کیے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو یاد رکھتے ہیں. پھر آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہے کہ صحابہ نے ایسے ایسے کارنامے دیے, ہم ان کو ناموں سے جانتے ہیں اور ان سے واقف ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی صحابہ کرام ہم سب کے لیے معظم ہیں اور یہ کہ ہم سب ان کو جانتے ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تو ان کو جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کے لیے خدمت کی, اور انہی کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کے لیے کام کیا تو ان کے ناموں سے بھی ہم واقف ہیں. تو جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے تو رہتی دنیا اسے یاد رکھتی ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے پھر دنیا اسے یاد نہیں رکھتی, بھول جاتی ہے. شاعر کا دھیان اسی طرف ہے, وہ اسی طرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں. آپ کے ماڈل پیپر کے اندر جو چوتھا شعر ہے وہ ہے ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. یہ فیض احمد فیض کی غزل سے لیا گیا ہے. فیض احمد فیض کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ترقی پسندوں کا میر کہا جاتا ہے. مطلب جب غزل نے ترقی کر لی, غزلوں کا رواج ہو گیا, تو اس وقت جس زمانے کے اندر فیض احمد فیض تھے تو یہ میر کے حساب سے ان کو ان کی غزلیں اور ان کی شاعری ہوا کرتی تھی, تو ان کو ترقی پسندوں کا میر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں مرکزی خیال کی. شعر میں شاعر اپنی زبان بندی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. زبان بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کو اگر بولنے نہ دیا جائے, اس کو روکا جائے, اس کو روک تھام کی جائے, اس کو کسی بات پہ ٹوکا جائے, تو یہ زبان بندی کہلاتی ہے, تو اس پر احتجاج ہے. یہ غزل چونکہ فیض نے اس وقت لکھی تھی جب حکومت کے خلاف لکھنے کی پاداش میں قید و بند اور زنجیر و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ حق گوئی ہماری فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے, ہمیں سچ بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, کوئی ہماری زبان پر تالا نہیں لگا سکتا, کیونکہ حقانیت پس پردہ کبھی نہیں رہتی. ہم ادب کی خدمت کرتے رہیں گے اور لوہے کے زیور ہمارے جسم کو تو سلاسل کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے قلم اور ہمارے خیالات تو کوئی پایہ زنجیر نہیں کر سکتا. آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حکومت وقت کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں. حکومت وقت ان کو ان کے کلام کو کہنے کی اجازت نہیں دیتی تھی, کیونکہ ان کے کلام کے اندر سچائی تھی اور حکومت کے خلاف بغاوت ایک طریقے سے تھی, کیونکہ حکومت کے خلاف بات تھی. اب اگر کوئی شخص, کوئی بڑا طاقتور انسان اگر بھی کام ایسا کرتا ہے اور اس کے خلاف جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو طاقتور انسان اسے دبانے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو فیض احمد فیض اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ میں ڈرنے والا اور گھبرانے والا اور رکنے والا نہیں ہوں. آپ مجھے تو روک سکتے ہو لیکن میرے قلم کو اور میری زبان کو اور میری آواز کو نہیں روک سکتے. تو بس اسی مدعے کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ شعر کہا ہے. آپ کا سوال ہے ماڈل پیپر کا دوسرا سوال, منتخب کردہ اقتباس کا مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجیے, اور اسی کا دوسرا حصہ ہے درج ذیل میں سے کسی ایک اقتباس سے تشریح کریں. یاد رکھیں اس سوال کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 2 اقتباسات دیے جائیں گے, ان میں سے کسی ایک اقتباس کو آپ پہلے سلیکٹ کریں گے اور اسی اقتباس کی آپ تشریح بھی کریں گے اور اسی اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام بھی آپ بتائیں گے. یاد رکھیں اقتباس کی تشریح کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, ضروری چیز یہ ہے کہ اقتباس کے مصنف کا نام اور اقتباس کے سبق کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اگر دونوں میں سے جس کے بھی سبق کے مصنف اور آپ کے اس کے مصنف کا نام اور سبق کا نام اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اسی اقتباس کو سلیکٹ کریں, اور پھر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے مصنف اور سبق کا نام لکھنے کے بعد اس کی تشریح لکھیں. تشریح لکھنا آسان اس لیے وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب, ہماری قومی زبان اردو ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو سمجھ کر صرف لکھ دیا اور ہمیں اس کے رائٹر اور چیپٹر کا نام پتہ نہ ہو تو پھر یہ مشکل ہے, مارکس اس سے زیادہ کٹیں گے. تشریح کے لکھنے کے زیادہ نہیں, تشریح نہ لکھنے کے یا تشریح کے غلط لکھنے کے اتنے نہیں کٹیں گے, کیونکہ مصنف کا نام واضح ہوگا اور اس سبق کا نام واضح ہوگا تو مارکس بھی واضح ہوں گے. تو یہ جو پہلا اقتباس ہے تواریخ سے ثابت ہے قوم کسی قدر عرصے تک ترقی کی حالت میں رہتی ہے. یہ آپ کے چیپٹر رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کا آخری اقتباس ہے. تو چیپٹر کا نام کیا ہوا؟ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات, اور اس کے رائٹر کون ہے؟ سر سید احمد خان. اس کی تشریح اگر ہم دیکھیں تو اس میں امت مسلمہ کے زوال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تاریخ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصے تک ترقی حاصل کرتی رہتی ہے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہو رہا ہے, وہ ترقی سے رک جاتی ہے. ترقی اس کی رکنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے رکنے کی وجہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان رسم و رواج کو, پرانی رسم و رواج کے حساب سے چلتی رہتی ہے اور پھر اس کے حساب سے کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتی, اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتی, اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتی. اب یاد رکھیں اگر ایک وقت کے اندر ایک چیز تھی, آپ اسی کو فالو کرتے رہو گے تو آئندہ وقت کے اندر اس سے زیادہ
جب اپڈیٹ چیزیں آ جائیں گی آپ ان کو فالو نہیں کرو گے تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے. مثال کے طور پہ ایک گاڑی جو آپ کو یہاں سے حیدرآباد تک 2 گھنٹے کے اندر لے کے جا رہی ہے، لیکن آئندہ 10 سالوں کے بعد گاڑی کی رفتار جب بڑھ جائے گی، آپ اسی گاڑی کا استعمال کریں گے جو 2 گھنٹے میں لے کے جا رہی ہے، تو آپ لیٹ پہنچیں گے کیونکہ آگے وقت اور تنگ ہو چکا ہوگا، آپ کو بہت جلدی جلدی کام نپٹانے ہوں گے، جبکہ اس زمانے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر حیدرآباد پہنچنے کے لیے رستہ ہوگا. اسی حساب سے آج آپ فون کی بات کریں، آپ کے پاس جو فون اس وقت موجودہ زمانے کے اندر ہے، آج سے 5 سال کے بعد آپ وہی فون استعمال نہیں کرنا پسند کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت 5G 6G چل رہا ہوگا اور ریم روم سب بڑھ چکی ہوں گی، ہر چیز اپڈیٹ ہو چکی ہوگی. تو آپ اگر وہی فون پرانا استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ دنیا کے ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے. تو یہی چیز سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے اعتبار سے بھی ہم کیا کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. رسم و رواج کے حساب سے بھی ہم کیا کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہماری ترقی رک جائے گی. ہم پھر ترقی یافتہ ملک، ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 کے اندر جو اقتباس پوچھا گیا ہے، اس کے اندر چوائس ہے. اگر آپ اس سوال نمبر 2 کا دوسرا آپشن دیکھیں تو اس کے اندر پوچھا گیا منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف کریں، اور اس کا دوسرا حصہ ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ بھی تحریر کریں. اب دو آپ کو نیچے چیپٹر دیے گئے ہیں، جن میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے اور اسی کے مصنف کا تعارف بھی کریں گے آپ، اور سبق کا نام بھی بتائیں گے، اور اسی کا آپ نے خلاصہ بھی لکھنا ہوگا. کھیڑے والا شہزادہ اور محبل اور میں. کھیڑے والا شہزادہ اور محبل اور میں، ان دونوں کے بارے میں تفصیلاً میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ان دونوں آپشنز میں سے آپ اقتباس، اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو، اقتباس آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ نے چیپٹر سے تقریباً سارے یاد کیے ہوئے ہیں، اور چیپٹرز کے اندر آپ نے خلاصے یاد کیے ہوئے ہوں گے عام طور پر. تو خلاصے یاد رکھنا اور چیپٹرز کا نام یاد رکھنا آپ کو پہلے سے گیون ہے. چیپٹر کا نام تو صرف آپ کو 2 کام کرنے ہیں، اس چیپٹر کے نام، جو چیپٹر ہے اس کے رائٹر کا نام یاد رکھنا ہے، اور آپ نے خلاصہ یاد رکھنا ہے. تو یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اقتباس کے کرنے کے. تو ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے کر لیتے ہیں. پھر سوال نمبر 4 دیکھیں. سوال نمبر 4 کے اندر پوچھا گیا منتخب کردہ نظم کے شاعر کا مختصر تعارف کیجیے، اور دوسرا آپشن اس سے پوچھا گیا درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال بھی تحریر کریں. اب نیچے 2 نظمیں دی ہوئی ہیں آپ کو. پرانا کوٹ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. ان میں سے سب سے پہلے آپ کو ایک نظم سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد نظم کا نام تو آپ کو پتا ہے، تو اس کے رائٹر کا نام آپ لکھیں گے، اور اس کا مرکزی خیال. 2 کام آپ نے کرنے ہوں گے. ایک آپ نے اس کے رائٹر کا نام لکھنا ہوگا، اس کا مختصر تعارف کرنا ہوگا. دوسری چیز آپ نے اس کے مرکزی خیال کو لکھنا ہوگا. تو نظمیں ہم نے یاد کی ہیں 6 اور 7 نظمیں جتنی ہیں سب ہم نے یاد کر لی تھی. تو اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، صرف آپ ان رائٹرز کے نام اور ان کا مختصر تعارف بھی یاد کر لیجیے گا. اگلا سوال ہم دیکھیں گے. اس کے بعد آپشن کے اندر ہے، اگر بالفرض اگر کسی کو یہ سوال نہیں کرنا، اس کا آپشن دوسرا دیا گیا ہے کہ نیچے تشریح کردہ جز کے شاعر اور نظم کا نام تحریر کریں، اور پھر نیچے ایک 6 یا 5 شعروں پر یا 6 شعروں پر آپ کو ایک نیچے ایک بند دیا جائے گا، جس میں آپ نے 2 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام یہ کرنا ہوگا، سب سے پہلے اس بند کو دیکھ کر آپ بتاؤ گے کہ اس کی نظم کون سی ہے، جو کہ مشکل کام ہے. ہم اس آپشن کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، نظم کا نام بھی ہمیں خود ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، جو کہ مشکل چیز ہے. پہلے ہم اشعار پڑھیں، پھر یاد رکھیں، پھر ان کو سوچیں سمجھیں، پھر اس کے شاعر کا نام لکھیں اور اس کے نظم کا نام لکھیں. یہ مشکل کام ہے. لیکن اوپر کیا تھا کہ ہمیں نظم کا نام دیا ہوا تھا، ہمیں صرف اس کا رائٹر، اس کے شاعر کا جو ہے مختصر تعارف کرنا تھا، اس کے مرکزی خیال بیان کرنا تھا. یہاں پر ہمیں تشریح بھی کرنی ہوگی، اس کے نظم لکھنے والے کا نام بھی لکھنا ہوگا، اس کا تعارف بھی کرنا ہوگا. 3 کام کرنے ہوں گے. تو یہ مشکل آپشن ہے، تو لہٰذا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اوپر والے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اوپر والے کو ہی کر لیں گے. نیچے دیکھیں اگلا سوال. یہاں پر آپ کا سیکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا. سیکشن سی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیکشن سی کے اندر حصہ جیم جو ہے تفصیلی سوالات کے جوابات. پہلے 2 سوال آیا کرتے تھے الگ الگ کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کا شاعر کے کلام کو لکھیں، اس کا طرز تحریر کیا ہے، اور دوسری چیز مصنف کے کلام کا طرز تحریر لکھیں. یہ 2 الگ الگ سوال ہوا کرتے تھے، لیکن اب دونوں کو ایک ہی کر دیا گیا ہے، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نیچے آپ کو 2 شاعروں کے نام دیے جا رہے ہیں اور 2 مصنفین کے نام دیے جا رہے ہیں. ان چاروں میں سے کسی ایک کو آپ خود سلیکٹ کرو اور اس کے کلام کے لکھنے کے انداز اور خصوصیات کو بتاؤ کہ وہ کلام کو کس انداز سے لکھتے ہیں اور ان کی کلام کی خاصیتیں کیا ہیں. تو اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کلام کی خاصیت اور اس کے لکھنے والے کا انداز کیا ہے. ہم میر تقی میر کو انشاءاللہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکشن سی اگر ہم دیکھ رہے ہیں حصہ جیم، تو اس کے اندر جو میں نے آپ کو سوال ابھی بتایا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر یا مصنف کے کلام طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کریں.
تو اب ان میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک شاعر ہے میر تقی میر، ان کے کلام کی خصوصیات ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کلام کے اندر کیا خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کلام میں خاصیت پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہو یا جو رائٹر ہو اس کے سامنے کچھ ایمز ہوتے ہیں، وہ ان ایم کو رکھ کے اپنے گول کو پار کرتا ہے، مطلب اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کے بات کرنے کے اندر کبھی تو سختی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ سختی سے اپنی بات سمجھانے کے قائل ہوتے ہیں کہ مطلب ہم سختی سے بات کریں گے تو سامنے والا سمجھے گا۔ کچھ لوگ بہت نرمی سے بات کرنے کے قائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے کے قائل ہوتے ہیں، مطلب ڈیٹیل میں آپ کو سمجھائیں گے۔ کچھ لوگ کیا کریں گے، بہت مختصر بولیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ہر کسی کے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کے حساب سے بات کو رکھتا ہے۔ ہاں، جب لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھتے پھر وہ اپنے انداز کو بدلتا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ شاعر میر تقی میر جب اشعار کہتے تھے تو ان کے اشعار کے کہنے کے لیے کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اشعار کہا کرتے تھے۔ وہ کون سی چیزیں ذرا دیکھ لیں۔ پہلی چیز میر تقی میر کے کلام کے اندر پائی جاتی ہے سوز و گداز۔ سوز و گداز کیا ہوتا ہے کہ سوز کہتے ہیں غم کو، تکلیف کو۔ اب ان کے کلام کے اندر تکلیف اور غم کا اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے کتنی مشکلات اور کتنی تکالیف سے گزری ہے، ان کے کلام کے ایک ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری خاصیت تصور عشق۔ تصور عشق کا مطلب یہ کہ ان کے کلام کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے جو عشق کا تصور ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ان کے ہر شعر کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور کس قسم کا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز درد و علم۔ درد و علم کا مطلب کیا ہو گیا، تکلیف اور غم۔ ان کے کلام کے اندر تکلیف اور غم کی کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ میں بتا چکا کہ ان کے حالات زندگی کو جس طریقے سے گزرے ہیں جو بہت تکلیف دیتے، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ان کے کلام کے اندر درد و علم پایا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز جذبات کی قربانی۔ جذبات کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کو اس کو کبھی کبھی قربان بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہر وقت اپنے جذبات کے حساب سے چلنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے اندر کئی منازل اور کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جو انسان کو اپنے جذبات کو قربان کر کے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان کو قربان نہیں کرے گا، ان احساسات کے اندر گھر جائے گا، تو کیا ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ خودداری۔ ان کے کلام کے اندر خودداری پائی جاتی ہے۔ میر کی ایک اور خاصیت تھی کہ وہ غیرت مند اور خوددار تھے۔ عمراء اور رؤساء سے میل جول کو پسند نہ کرتے تھے، ان سے خود کو دور، اس سے ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ اگر کوئی شخص امیر ہوگا اور اس سے ہمیں دولت اور چاہت کی امید ہوگی تو ہم جائز اور ناجائز جو وہ کہے گا ہم اس کے لیے کہیں گے اور لکھیں گے اور کریں گے۔ تو یہ چیز انسان کی خودداری کے خلاف ہے۔ جو سچ ہو انسان وہ کہے تو یہ خوددار انسان ہے۔ چھٹی جو ان کی خاصیت تھی وہ تھا تصوف اور فلسفہ۔ تصوف اور فلسفے سے مراد یہ ہے کہ ایک ان کی شاعری کے اندر اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور جو رسم و رواج ہے ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ رسم و رواج کی پابندی کی ضرورت ان کے کلام کے اندر بالکل نہیں پائی جاتی۔ ساتویں چیز عام فہم انداز۔ فہم کا مطلب سمجھ میں آنے والا، انداز کا مطلب طرز، طریقہ۔ ان کے اشعار عام فہم تھے، مطلب سب کو سمجھ میں آنے والے تھے۔ اس کے لیے کسی کا بہت زیادہ باعلم ہونا یا بہت زیادہ سمجھدار ہونا ضروری نہیں تھا۔ آٹھویں صفت ثنائے اور بدائے۔ ثنائے اور بدائے سے مراد کیا ہے کہ میر کو اسالیب بیان کرنے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے اکثر فارسی تراکیب یا ان کے ترجموں کو انتہائی خوبصورتی سے اپنے کلام میں سمویا ہے۔ اس طرح استعارے جو ہر شاعری کی جان ہوتے ہیں، اگر خوبصورتی سے بڑھتے جائیں تو شعر کا حسن دوبالا کر دیتے ہیں۔ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اشارے اور کنایے سے سمجھائی جاتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اس میں پوری ڈیٹیل بتائی جائے، مختصراً بتا دیا آپ سمجھ گئے۔ تو یہ اشارے بتانا یہ اشعار کے اندر یہ میر کی خاصیت تھی۔ نبی خاصیت اگر ہم دیکھیں، رمزیت اور ایمانیت، اس کی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ کچھ خاصیتیں ہم نے چھوڑنی بھی ہیں۔ 10ویں خاصیت موسیقیت۔ موسیقیت سے مراد میوزک ہے۔ یہ تمام کی تمام خاصیتیں جو ہم نے میر کے متعلق پڑھی ہیں یا آپ لکھیں گے پیپر کے اندر، اگر اس کے اندر سے آپ ایک دو اسکپ کرتے ہیں تو چلے گا، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس سے آپ زیادہ مختصر نہیں کر سکتے۔ آخر میں ہم اس بات کا جو اختتام کریں گے ان کے تعارف کا تو وہ عظمت میر سے کریں گے۔ اس کے متعلق جو کچھ شاعروں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے ان میں سے ایک دو اقوال آپ لکھ کر اس بات کو کلوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ڈاکٹر ابو اللیث نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، میر تقی میر میر شہنشاہ سخن ہے۔ ان کا کلام جیسا ان کے زمانے میں مقبول تھا ویسا آج بھی مقبول ہے، بلکہ دور جدید میں غزل کی احیا کے ساتھ طرز میر کی طرف رجحان ایک اہم رجحان ہے، جس سے میر کے کلام کی ہماگیر آفاقیت اور ابدیت کا ثبوت ملتا ہے۔
اس کے علاوہ مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں کہ میر تقی میر سرتاج شعراء اردو ہیں، ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھایا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھی فارسی جانتے ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہوں گے، کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام ہے فارسی شعراء کے اندر۔ چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔